حشر میں سید وہ تم سے بھی کہیں گے دیکھنا۔ جناب محترم، آپ نے ایک آڈیو کسی سکندر وارسی صاحب کا ہمیں سنایا جس میں جناب امیر دعوت اسلامی الیاس اطہر قادری صاحب کا دفاع کرتے ہوئے نظر آئے۔ اور امیر دعوت اسلامی میت زیروح اور غیر زیروح، جاندار اور غیر جاندار کا فرق نہیں سمجھ پائے اور فتح الرضویہ کی عبارت سمجھنے بیٹھ گئے، اور سکندر وارسی صاحب بھی اسی جہالت میں رہے، اسی لیے اتنی بڑی علمی خیانت کر دی۔ دوسری چیز، جناب سکندر وارسی نے آتائی شریعہ پر حملہ کرتے ہوئے پٹ کا مسئلہ اٹھا دیا۔ سکندر وارسی صاحب کوئی ہیں، وہ بیٹھ گئے مقابلے کے لیے، اور انہوں نے جو ہے سرکار تعالی شریعہ کے تعلق سے جو ان کے دل میں بغض ہے اس کو بڑے میٹھے انداز میں ظاہر کیا ہے، اور سرکار تعالی شریعہ رضی اللہ عنہ کو کی نظر فتح الرضویہ شریف کی عبارت میں نہیں ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ اس دور کا بڑا المیہ ہے، لوگ اپنے غیر نفس سے مسائل بیان کرتے ہیں، غلط تحقیق کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس کی نسبت فتح الرضویہ شریف کی طرف کر دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑی علمی خیانت ہے جس کی وجہ سے خود دھوکہ کھاتے ہیں، گمراہ ہوتے ہیں، اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ اب یہ ظاہر سی بات ہے، فقہ کا میدان اتنا آسان نہیں کہ ہر اردو پڑھنے والا فقیہ بن جائے، اور فقہ کی باریکیاں اور کتب فقہ کو نہ سمجھنا اور فتح الرضویہ شریف کو سمجھنا یہ اتنا آسان کام نہیں۔ بہت سارے لوگ تو اس کی عبارتیں نہ پڑھ سکیں۔ ابھی میں نے دوپہر اس کا پہلا پارٹ ڈالا تو اس کے کمنٹ سیکشن کے اندر ہمارے نوجوان کچھ کہہ رہے تھے کہ آپ بھی ویڈیو مت کھیلو، آپ نے بھی اس ویڈیو میں جواب نہیں دیا، آپ بھی ڈائریکٹ بات کر لو وغیرہ وغیرہ۔ یعنی سوچنے سمجھنے کی قابلیت اتنی بھی نہیں رہی کہ اس ویڈیو کے اندر یہ لکھا ہوا ہے ٹو بی کنٹینیو، اس سے یہ معلوم چلتا ہے کہ وہ ایک ہی جواب ہے لیکن اس کو دو پارٹوں میں ڈالا گیا ہے، جس کی وجہ ہے یہ دوسرا پارٹ خاص فتح الرضویہ کے رسالے کے متعلق ہوگا تاکہ مفتی صاحب وہ ویڈیو نہ سننا چاہیں تو صرف مسئلے کے اوپر جو ہے وہ بات ہو جائے۔ اور وہ پارٹ اس لیے الگ تھا کیونکہ ویڈیو بہت بڑی ہو کر اپلوڈ ہونے میں تھوڑی پرابلم ہوتی ہے انسٹاگرام پہ، تاکہ الگ الگ پارٹ رہیں، اور وہ باتیں بھی میرے دل کی ضروری تھیں جو علماء اہل سنت کے آگے رکھنی تھیں۔ لہٰذا چھوٹوں کو بھی حق ہے کہ وہ اپنی شکوے شکایتیں اپنے بڑوں کے آگے رکھ سکتے ہیں، تو وہ باتیں کوئی غیر ضروری نہیں تھی، وہ بھی ضروری تھی۔ اگر آپ کو نہیں سننا تو آپ یہ والا پارٹ دیکھیے، اس کے اندر خاص تصویر سے متعلق بات ہوگی، اور مفتی صاحب قبلہ تک بھی یہی والا پارٹ پہنچائیں تاکہ ان کا وقت ضائع نہ ہو اور اس رسالے کے اوپر گفتگو ہو جائے۔ اور رہ گیا غیر ضروری بات، ہر ضروری بات کسی کے لیے غیر ضروری ہی ہوتی ہے، لہٰذا اس پارٹ کے بعد بھی ایک پارٹ اور آئے گا، وہ بھی آپ کو غیر ضروری لگے گا، لیکن جو میرے دل کی بات ہے میں اپنے پیج پہ اپنے فالوور کے آگے ضرور رکھوں گا۔ اگر سب کو اسٹیجوں سے بولنے کا حق حاصل ہے تو مجھے پھر اپنے پیج پہ بولنے کا حق حاصل کیوں نہیں ہے؟ مگر یہ ہے کہ میں کسی کی توہین نہیں کر رہا، کسی کی زبان درازی بدکلامی نہیں کر رہا، میں اچھے انداز میں اپنی بات رکھ رہا ہوں۔ عوام روٹی کھاتی ہے، وہ باتیں سب کی سمجھتی ہے، سننے کا حق ان کو بھی ہے، کہنے کا حق مجھے بھی ہے۔ خلیفہ تاج الشریعہ مفتی بدر الدین صاحب قبلہ نے مسئلے کو سمجھانے سے پہلے وربلی لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کری کہ کس طرح اعلیٰ حضرت نے میت کی تصویر کو ناجائز لکھا ہے، اور جو بے روح ہونا لکھا ہے اس سے مراد پیڑ ہے۔ اس کے بعد فتح الرضویہ کی چیزوں کو دکھایا اور باقاعدہ عبارات کو پڑھ کے بتایا اور سمجھایا کہ کہاں کہاں مسئلہ کیسے لکھا ہے۔ لہٰذا کتاب میں پڑھنے سے پہلے میں بھی کوشش کروں گا کہ پہلے پبلک کو وربلی سمجھاؤں کہ اصل میں اس رسالے میں بات کس طرح چل رہی ہے، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کس طرح سیکوینس میں چیزوں کو ایک ایک کر کے شارٹ آؤٹ کیا، کس طرح سے مفتی صاحب قبلہ نے الگ الگ ٹاپک، الگ الگ موضوع کی عبارتوں کو جوڑ کے زمین و آسمان کے قلابے ملانے کی کوشش کی۔ تو پہلے آپ موخک سنیے کہ اصل میں مسئلہ کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت جاندار کی تصویر کے حرام ہونے نہ ہونے کے اوپر گفتگو فرما رہے ہیں۔ دھیرے دھیرے بات آگے بڑھی اور جاندار کی تصویر اور غیر جاندار کی تصویر کے اندر معاملہ آیا، تو غیر جاندار کی تصویر کے جائز ہونے کے دلائل دیے، اور یہ حدیث بھی بیان کی کہ کسی جاندار کا سر کاٹ دیا جائے تو وہ مثل شجر ہو جائے گا، پیڑ کی طرح ہو جائے گا، نرجیو ہو جائے گا، بے جان ہو جائے گا۔ لہٰذا جاندار کی تصویر جو ہے وہ سر سے لے کر پیر تک، اور خاص اس میں بھی چہرہ تصویر مراد ہے۔ تو پہلا اعلیٰ حضرت نے یہ چیز ثابت کی کہ تصویر جو ہے وہ چہرے کا نام ہوتا ہے، اور چہرہ ہے تو تصویر ہے، باقی اعضاء نہ بھی ہوں تو بھی تصویر کے حکم میں ہوگی۔ یعنی اگر کسی کا پاسپورٹ سائز فوٹو اتنا ہوگا تو بھی وہ چہرے کی بنا پر تصویر کے ہی حکم میں آئے گا، اور اس کا اگر جسم ہوگا، چہرہ نہیں ہوگا، تو کیونکہ تصویر چہرہ ہوتا ہے لہٰذا نیچے والی باڈی کو تصویر کے حکم میں نہیں لایا جائے گا۔ لیکن ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ تصویر جاندار کی حرام ہے، دنیا کی کوئی فوٹو، کوئی تصویر ایسے نہیں ہوتی کہ جس کے اندر جان ہوتی ہے۔ اب اعلیٰ حضرت اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں، میں اپنے الفاظوں میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ اول تو کسی تصویر کے اندر جان ہوتی نہیں۔ آپ دیکھیں دنیا کی کوئی بھی تصویر کہ اگر آپ اس کی جان سے مراد یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر دل، دھڑکن، روح ہونی چاہیے، تو اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ پھر تو ایسی کوئی بھی تصویر جاندار نہیں ہوگی، یعنی اسلام میں سب کی اجازت ہو جائے گی۔ جان سے مراد کیسے ڈیفائن ہوگا کہ وہ تصویر میں جان ہے؟ مثال کے طور پہ یہ ایک تصویر ہے، اعلیٰ حضرت نے کہا کہ اگر فل باڈی کا عکس بھی لے لیا جائے تو یہ سامنے ہی کا ہے، اس کی بیک سائڈ غائب ہے، اس کی سائڈیں غائب ہے، لہٰذا کسی بھی جاندار کا اگلا حصہ تو نہیں ہوتا، لہٰذا پچھلا حصہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ویسے ہی اگر کسی ڈمی کو لے لیا جائے، اسٹیچو کو لے لیا جائے، بت کو لے لیا جائے، تو بت کے اندر بھی نہ دل ہوتا، نہ گردے پھیپڑے، یعنی زندگی دینے والے اعضاء جو انٹرنل پارٹس آف باڈی ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتے، تو ہم کسی بھی چیز کو پھر جاندار کیوں کہہ رہے ہیں جبکہ جان تو اس میں ہے ہی نہیں۔ آگے چل کے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کیونکہ اس کے اندر نہ دل ہے، نہ جگر گردہ، نہ پھیپڑے،
نہ اس کے اندر خون، کچھ بھی نہیں. یہ جاندار کیسے ہے؟ کیونکہ ہمیں اس میں کچھ بھی نہیں دکھ رہا. تو اگر جاندار کا معیار یہ ہوگا کہ چیزوں میں جان ہونی چاہیے، پھر تو کوئی بھی تصویر دنیا کی جاندار ہو ہی نہیں سکتی. یعنی یہ ایک لاجک سمجھانے کی بات کی. اس کے بعد اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چلو اگر اس میں آپ کو دل، گردے، پھیپھڑے نہیں دکھ رہے تو ایک کام کرو، ایک خاص تصویر لو کسی ڈاکٹر سے. مثال کے طور پہ کوئی ایک ایسی امیج لے لو جس کے اندر آپ کو دل، گردے، پھیپھڑے یہ سب کچھ نظر آئے. تو جان ہونے کے لیے تو دل، گردے، پھیپھڑے یہ ہوتا ہے نا باڈی میں، اسی سے تو جان ہوتی ہے. کسی باڈی سے نکل جائے تو اس میں جان باقی نہیں رہے گی. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر تم کوئی ایک تصویر خاص بھی لاؤ کسی ڈاکٹر سے اور آپ اس تصویر کی طرح اس کے دل، گردے، پھیپھڑے بھی کہو کہ ہیں، تو ایسا ہی تو پھر بھی جاندار ثابت نہیں ہوگی. آگے لکھتے ہیں کہ اس میں تو خون نہیں ہے، اب خون کیسے لاؤ گے؟ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ ایسے کوئی تصویر کو آپ جان ثابت ہی نہیں کر سکتے. ہر تصویر بے جان ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ تصویر جاندار کیسے ثابت ہوگی اور کیسے معلوم چلے گا کہ تصویر جاندار ہے؟ اس کو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ تصویر کا جاندار ہونا معلوم چلے گا دیکھنے والے کی آنکھ سے. اگر دیکھنے والا اس تصویر کو دیکھنے کے بعد یہ کہ سمجھ رہا ہے کہ میں کسی زندہ کی تصویر کو دیکھ رہا ہوں تو وہ تصویر جاندار کے حکم میں ہوگی. اور اگر دیکھنے والا یہ گمان کرے گا کہ میں کسی ڈیڈ باڈی کی تصویر کو دیکھ رہا ہوں، بے روح کی تصویر کو دیکھ رہا ہوں، تو لہٰذا وہ غیر جاندار کی تصویر ہوگی. یہاں جاندار کا اور غیر جاندار کا پہلا اصول امام اہل سنت نے بیان فرمایا کہ جاندار ڈیپینڈ کرے گا دیکھنے والا اس کو دیکھ کے کیا سمجھتا ہے. مثال کے طور پہ یہ تصویر ہے، اس کو دیکھنے کے بعد کوئی مردہ نہیں لگ رہا، یہ ایک زندہ تصویر لگ رہی ہے. اگر یہ دیکھنے والا اسے زندہ تصویر سمجھ رہا ہے تو یہ زندہ کی تصویر مانی جائے گی. اور اسی طریقے سے یہ ایک لاش کی فوٹو ہے جس میں دیکھنے والا اسے میت، بے روح سمجھ رہا ہے، لہٰذا یہ ڈیڈ باڈی، میت اور بے روح کی فوٹو مانی جائے گی. یہاں تک اعلیٰ حضرت کی وہ عبارت ہے جس کو میں بھی کتابی شکل میں بھی آپ کو پڑھ کے دکھاؤں گا اور سمجھاؤں گا، لیکن ابھی میں وربلی سمجھا رہا ہوں. تو تصویر سے جاندار ہونا اعلیٰ حضرت کے اصول کے حساب سے اس طرح پتہ چلے گا کہ دیکھنے والا کیا سوچ رہا ہے. اس طرح نہیں پتہ چلے گا کہ جان ہونا ضروری ہے، کیونکہ امام نے خود اعتراض کر کے اس کا جواب دیا کہ کسی فوٹو میں دل دھڑکتا ہی نہیں، اصل میں کسی تصویر میں جان ہوتی نہیں ہے. تو ہم یہ کبھی طے نہیں کر سکتے کہ جاندار کیا ہے، بے جان کیا ہے. ہمیں طے کرنے کے لیے اصول وہ ہے کہ دیکھنے سے جاندار لگے. اب یہاں تک مسئلہ سولو ہوا کہ ہاں جاندار اور غیر جاندار کا اصول دیکھنے والے کی نظر پر ہے. اب اعلیٰ حضرت آگے چل کے آگے کلام فرما رہے ہیں کہ کسی جاندار کو جائز ہونے کی اب کیا صورت بنے گی. تو ایک صورت جائز ہونے کی یہ بنے گی کہ کسی بھی جاندار کا سر کاٹ دیا جائے، سر کاٹ کے اس کا الگ کر دیا جائے تاکہ وہ مثل شجر ہو جائے. مثال کے طور پہ یہ ایک تصویر ہے، اگر میں اس کا یہ سر کاٹ کے الگ کر دوں تو اب یہ آپ کے پاس دو حصے ہیں. ابھی اس کے اوپر کلام چلا اعلیٰ حضرت کا کہ یہ تصویر کو اعلیٰ حضرت نے غیر جاندار اور مثل شجر بتایا اس والی کو، اور اس کے اوپر مطلقاً جائز ہونے کا حکم دیا. اور اس کا جائز ہونا وہی تھا کہ چیزوں کا حیات ہونا، تصویر کا حیات ہونا چہرے کے ساتھ ہوتا ہے. جب اس کا چہرہ نہیں ہے تو یہ غیر جاندار ہو گئی، اس میں جاندار نہیں، یہ جاندار نہیں، کیونکہ ایسی چیز تو دنیا میں آدمی نہیں ہوتا نا ایسا کوئی جان والا کہ بغیر سر کا ہو، لہٰذا یہ غیر جاندار تصویر ہو گیا. پہلا اصول یہ ہوا کہ آپ اس کے چہرے کو کاٹ دو، کاٹ کے الگ کر دو، سر کاٹنے کے بعد وہ غیر جاندار ہو جائے گا. اس کے تعلق سے امام اہل سنت نے ایک حدیث بیان کری جس کو مفتی صاحب نے بھی پڑھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سر کاٹنے کا حکم دیا. وہاں اعلیٰ حضرت نے ایک بات اور لکھی کہ اگر کوئی شخص اس کا سر نہیں کاٹ سکتا اس تصویر کا تو اس کی کوئی دوسری صورت ہے بے جان بنانے کی. تو اس کا جواب اعلیٰ حضرت نے دیا کہ اگر سر نہیں کاٹ سکتے تو کم سے کم اتنا کریں کہ اس کا جو مفہوم نظر آئے وہ بے روحی کا نظر آئے، کہ اس کے اندر بے جانی یعنی اس کا مردہ نظر ہونا آئے. کیسے ہو سکتا ہے؟ تصویر کی شکل کو پوری طرح سے بگاڑ دیا جائے، پہلی چیز. کوئی ڈمی ہو تو اس کو توڑ پھوڑ کے چورا کر دیا جائے، دوسری چیز. لہٰذا بنا سر کاٹے یہ دوسرا طریقہ کہ جو تصویر غیر جاندار کی بنا دے گا کہ سر کاٹ نہیں سکتے تو اس کو کم سے کم اتنا بگاڑیں کہ بگڑنے کے بعد دیکھنے والا کیا سمجھے، وہی اصول کہ دیکھنے والا اس کو مردہ ڈیڈ باڈی سمجھے، اس سے جاندار ہونا ظاہر نہ کرے. تیسری چیز آگے چل کے بات چلی کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ کسی باڈی کو دو پارٹ کر دیے جائیں، سر کو الگ دھڑ کو الگ، تو یہ تو ثابت ہوتا ہے کہ غیر جاندار ہے، اس میں جان نہیں ہوتی. یہ مثل پیڑ ہوتا ہے، نرجیو ہوتا ہے، قلم کی طرح ہوتا ہے، یہ غیر جاندار مانا جائے گا، اگرچہ اس جسم کے اندر روح تھی پہلے لیکن اب یہ غیر جاندار ہے. اب مسئلہ چلا کیا باڈی کو الگ کرنے کے بعد یہ والا حصہ بھی غیر جاندار ہوگا؟ کیونکہ اصول تو یہ کہتا ہے کہ جس طرح سر والا آدمی نہیں ہوتا اسی طرح آدھے جسم کا خالی گردن والا بھی آدمی نہیں ہوتا. تو اگر ہم نے اس کو جاندار سے خارج کر دیا تو کیا ہم اس کو بھی جاندار سے خارج کر دیں یا اس کو بھی بے جان سمجھ لیں؟ اب اعلیٰ حضرت اس کی بات نہیں کر رہے، آگے چل کے اس کے دلائل ہیں. فرماتے ہیں کہ نہیں، اس کو جاندار ہی سمجھا جائے گا.
اور सर काटने से ये बेजान नहीं होगा, पेड़ की तरह नहीं होगा, मैयत और मुर्दे की तरह नहीं होगा। अब सवाल हुआ कि क्यों नहीं होगा? अगर बॉडी का सर काट के एक हिस्सा बेजान हो रहा है तो दूसरे हिस्से में कौन सी जान है? दूसरे हिस्से में भी तो जान नहीं बचेगी ना, ना इसका दिल है, ना पैर हैं और ना बॉडी है, ना ऐसा इंसान पाया जाता कि भाई जो खाली गर्दन लेके घूमता हो। तो आला हज़रत ने फरमाया इसका उसूल ये है कि देखने वाला इसको क्या समझ रहा है। कहते हैं कि इसको देखने वाला एक जानदार ही समझ रहा है और देखने से ये हयात नज़र आ रही है, आदमी ज़िंदा नज़र आ रहा है, लिहाजा आधा दड़ होने के बावजूद भी ये आदमी ज़िंदा समझा जाएगा। इसकी मिसाल आला हज़रत ने आगे दी, यानी मैं अपने अल्फाजों में बता रहा हूँ कि आला हज़रत क्या साबित करना चाहते हैं। फरमाते हैं कि अगर इसको भी बेजान समझ लिया जाए कि धड़ा लगवाने के बाद वो भी बेजान, तो लिहाजा दूसरा हिस्सा भी बेजान। तो फरमाते हैं फिर तो सिक्कों पे छपने वाले ये जो फ़ोटो होते हैं इसको जायज़ करना पड़ेगा, यानी उसूल भी यही है कि जायज़ करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें छपा हुआ सर बॉडी नहीं है, जिस्म की धड़ नहीं है। तो आला हज़रत कहते हैं कि ये वाली तस्वीर जो चेहरे की है, अव्वल तो चेहरे ही की तस्वीर होती है, इस बिना पर यह हराम है। दूसरी बिना ये है, उसूल दूसरा ये है कि इसको देखने से लोग ज़िंदा समझ रहे हैं। और सिक्के पे जब कोई फ़ोटो छापता है तो अपनी मैयत तो लाश की नहीं छापता, अपने बड़े की याद को ज़िंदा रखने के लिए ज़िंदा दिखने वाली फ़ोटो को छापता है। लिहाजा अगर आधे धड़ की फ़ोटो को जायज़ कर दिया जाए तो सिक्कों पे छपने वाली फ़ोटो और नोटों पे छपने वाली फ़ोटो ये दोनों भी खुद ब खुद जायज़ हो जाएंगी। लिहाजा इस तरह सीक्वेंस के साथ स्टेप बाय स्टेप इमाम अहले सुन्नत ने तस्वीर के मसाइल के ऊपर कलाम किया। अब आप फतावा रज़विया से उन सारी इबारात को देखिए कि आला हज़रत ने मामले को किस तरह से हल किया। पहली चीज़ तो ये है कि आला हज़रत ने फरमाया कि वो जो गर्दन काटने वाली हदीस है कि जिससे गला काटने का हुक्म है, उससे आला हज़रत ने ये हुक्म इरशाद फरमाया कि गर्दन काटने का मतलब ये है कि वो किसी भी ज़ीरूह को बेरूह करने के लिए काफ़ी है। लिहाजा अगर ज़ीरूह का सर काट दिया जाए फिर वह ज़ीरूह की सूरत ना रहेगी और गैर ज़ीरूह की तस्वीर के मुबा होने की दलील है। यानी पहली सूरत वही कि सर काट दिया जाए, उससे मामला ख़त्म कर दिया जाए। आगे फरमाते हैं कि जब तक चेहरा बाकी तस्वीर बाकी, अगरचे और आसान ना हो, यानी वही बात कि तस्वीर किस चीज़ का नाम है? चेहरे का नाम। अगर चेहरा बाकी होगा तो तस्वीर का हुक्म दिया जाएगा। अब आला हज़रत आगे यही डिस्कस कर रहे हैं कि तस्वीर जानदार कैसे होती है, तो उसके लिए यही इबारत है जिसके ऊपर समझने समझाने में थोड़ा सा फेर है। फरमाते हैं कि तस्वीर में हयात आप तो किसी हालत में नहीं होती, ठीक है, और ना ही उसमें जुमला आज़ाए मदार हयात का इस्तेयाब करती है। यानी तस्वीर अव्वल तो किसी तस्वीर के अंदर हयात होती नहीं है, ना किसी में जान होती है। और फरमाते हैं कि ज़ाहिर पूरे कद की भी तस्वीर लो तो भी उसका एक, यानी किसी की फुल बॉडी की फ़ोटो लो तो भी उसका पीछे का हिस्सा नहीं आएगा, साइड का हिस्सा नहीं आएगा। कहीं जानदार ऐसा तो नहीं होता कि फ्रंट वाला जानदार हो, उसका बैक साइड ही ना हो, होता है। और आगे फरमाते हैं कि अगर ये मान लिया जाए, क्योंकि आदतन तो ये हयात इससे भी नामुमकिन है, यानी आधा आदमी और ज़िंदा हो, आदतन तो ये भी जो है वो मुमकिन नहीं है। और आला हज़रत फरमाते हैं कि अगर चलें आप बुत को ले लें, यानी वही जो मैंने डमी की मिसाल दी, बहुत सारे लोग बुत बुत चिल्ला रहे थे कि गैर ज़ीरूह, बुत में तो रूह नहीं होती, क्या उसकी तस्वीर जायज़ है? यानी आला हज़रत फरमाते हैं कि अगर आप बुत को भी ले लें कि जिसको डमी पूरी चारों तरफ से होती है, उसका तो सब कुछ है, तो भी उसके अंदर दिल, गुर्दा, फेफड़ा, पट्ठे वगैरह ये सब तो नहीं होता। तो जब इसके अंदर ये नहीं होता तो फिर इसको भी आप ऐसे तो गैर जानदार कह देंगे। फिर फरमाते हैं कि एक डॉक्टर की तस्वीर ख़ास लीजिए जिसके अंदर बाहर का सब कुछ नज़र आए, यानी वही एक एक्सरे टाइप फ़ोटो लीजिए और देखिए कि उसके अंदर आपको अंदर बाहर का नज़र आएगा। तो आगे लिखते हैं कि खून कहाँ से आएगा, यानी अगर आप कहेंगे कि बॉडी में पार्ट्स नहीं है ज़िंदा होने के लिए, तो डॉक्टर की बॉडी में तो पार्ट्स होते हैं, आप तो फिर उसे भी ज़िंदा नहीं मान सकते क्योंकि आप खून तो उसमें भी नहीं दिखा सकते। तो फिर जब उस तस्वीर से भी जानदार होना साबित नहीं होगा, डमी से भी जानदार साबित होना नहीं होगा, तो जानदार किससे साबित होगा? अब आला हज़रत ने वो उसूल लिखा है, फ़कत फ़र्क हयात फ़हम नाजिर का है। अगर उसकी हयात महकी अनुमें हयात का पता दे, यानी उसकी हिकायत हयात का पता दे। किसकी हिकायत? तस्वीर की हिकायत। जिंदा होने का पता दे, जिंदा होना इमेजिनेशन करवाए, तो फरमाते हैं कि नाजिर उसे देखने से ये समझे कि जो तस्वीर ज़िंदगी देख रहा है और वो ज़ीरू ही माना जाएगा, यानी देख रहा है तो वो ज़ीरू माना जाएगा। यानी तस्वीर देखने वाला ये समझे, इमेजिनेशन करे कि ये तो किसी ज़िंदा की फ़ोटो है, फ़ोटो में ज़िंदा आदमी प्रेजेंट हो उसकी इमेजिनेशन में, तो वो ज़ीरू माना जाएगा। और अगर हिकायत हयात ना करे, यानी उसकी जो हिकायत है वो ज़िंदगी साबित ना करे तस्वीर की, और नाजिर उसके मुलाहजा से जाने कि ये हई की सूरत नहीं, यानी देखने वाला उसको देखकर ये जाने कि ये ज़िंदा की सूरत नहीं, मैयत व बेरूह की है, तो तस्वीर गैर ज़ीरूह की है। यानी देखने वाला अगर उसे देखे कि मैयत या बेरूह की फ़ोटो है ये, तो तस्वीर वो गैर जानदार की है। अब यहाँ पे मसला क्या है? मुफ्ती साहब किबला का ये एतराज़ है कि गैर ज़ीरूह से मुराद पेड़ की तस्वीर है, यानी गैर जानदार निर्जीव चीज़ों की तस्वीर। मैं ये पूछना चाहता हूँ, यहाँ जो लफ्ज़ सूरत है ना, कि हई की सूरत मालूम हो, इस सूरत से मुराद
क्या समझा आपने? इस सूरत से मुराद आप कंडीशन समझ रहे हैं, इस सूरत से मुराद फेस है, यानी पार्ट्स ऑफ बॉडी है इस सूरत से मुराद। और इसको भी आला हज़रत ने आगे बयान फरमा दिया कि इस सूरत से मुराद शक्ल है, पार्ट ऑफ बॉडी है, इस सूरत से मुराद कंडीशन नहीं है। और दूसरी बात, अगर ये समझा जाए कि गैर जानदार गैर जी से मुराद पेड़ की तस्वीर है या ये कलम की तस्वीर है, तो आला हज़रत ये कह रहे हैं कि तस्वीर देखने के बाद अगर कोई समझे कि मैयत की तस्वीर या गैर ज़ीरू की तस्वीर देख रहा है, तो हज़रत पेड़ की मैयत उर्फ में कहाँ कहते हैं, मुझे आज तक ये समझ नहीं आया। अगर इससे मुराद इस गैर ज़ीरू से मुराद पेड़ होता तो यहाँ बेजान का लफ्ज़ होता। मैयत का लफ्ज़ जानवर की लाश तक पे भी इस्तेमाल नहीं होता, मैयत का लफ्ज़ इंसान की लाश पे इस्तेमाल होता है। लिहाजा कटे हुए पेड़ को, गैर जानदार चीज़ों को, इसे पेन की मैयत नहीं कहेंगे, इसे पेन कहेंगे। लिहाजा पेड़ भी अगर कट गया वो पेड़ की मैयत नहीं होगा। तो यहाँ पे तो ये बिल्कुल वाज़ेह तौर से लिखा है कि देखने वाला अगर मुलाहिज़े से जाने कि हई यानी जिंदा की सूरत नहीं, मैयत और बेरूह की सूरत है, दोनों अल्फाज हैं। देखने वाला क्या समझे? मैयत की सूरत, सूरत से मुराद कंडीशन ही फेस, कि देखने वाला समझे मैयत की सूरत है और बेरूह की सूरत है, लिहाजा वो गैर जानदार मानी जाएगी। तो यहाँ पे मैयत का लफ्ज़ बता रहा है कि गैर ज़ीरू से मुराद पेड़ नहीं है। अगर पेड़ होता तो यहाँ मैयत नहीं होती, इस्तिलाह में पेड़ को मैयत नहीं कहते। तो यहाँ पे आला हज़रत ने ये उसूल बयान कर दिया कि देखने वाला क्या समझ रहा है। अगर वो डेड बॉडी समझ रहा है, बेरूह समझ रहा है, तो बेरूह है। आगे चल के मुफ्ती साहब किबला ने फिर ये हदीस पढ़ी जिसके अंदर आला हज़रत ने फरमाया कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने सर काटने का हुक्म फरमाया कि ताकि वो जो है उसकी हयात क्या हो जाए, पेड़ की मिसल हो जाए, सूरत हैवानी ना रहे। और ये भी फरमाते हैं कि बेक़ते राज हुक्म माना ना जाएगा कि बग़ैर इसके ना तो पेड़ की मिसल हो सकती, ना सूरत हैवानी से खारिज हो सकती। यानी आला हज़रत ने अब जो हदीस बयान की है वो इस एतबार से की है कि अगर आप इसको बेजान बनाना चाहें तो सर काटें ताकि वो पेड़ की तरह हो जाए। सर नहीं काट सकते तो ये ज़िंदगी से तस्वीर जानदार से खारिज नहीं होगी। अगर खारिज करनी है तो एक दूसरा तरीका बताया जो मैंने अभी प्रैक्टिकली एक्सप्लेन कर दिया, वो यही है कि कम से कम इतना तो कीजिए, इस हद तक यानी इस कदर तो लाजिम है कि ऐसा कीजिए कि वो एक बेजान की सूरत मालूम हो, उससे हालत बेरूही मफहूम हो। यानी अगर सर नहीं काट सकते तो कम से कम इतना कीजिए कि उससे हालत बेरूही मफहूम हो। हज़रत अगर इससे पेड़ मुराद होता तो पेड़ ऑलवेज हालत बेरूही होता है, उसे बिगाड़े बगैर हालत बेरूही होता है। यानी ये पेन है, ये हमेशा निर्जीव है। मैं इसे तोड़ूं फोड़ूं तो भी निर्जीव है, मैं इसकी सूरत बिगाड़ूं तो भी निर्जीव है। लिहाजा एक निर्जीव के लिए दो इस्तिलाह इस्तेमाल नहीं होती कि एक निर्जीव है वापस तोड़ो ताकि वो निर्जीव हो जाए, वो तो हमेशा निर्जीव है। इसकी मिसाल आप ऐसे समझ सकते हैं, मैं बोलूँ कि चावल बनाएं लेकिन चावल को इतना पकाएं उसकी हालत ऐसी कर दे कि वो पक्के चावल हो जाए, तो वो पहले ही चावल है, पक्के भी चावल ही होगा। तो यहाँ जो आला हज़रत ने कहा कि सर काट देने से कोई जानदार गैर जानदार बनेगा, सर काटे बगैर बनाना है तो ऐसा करें कि बेरूही मफहूम हो। तो बेरूह का मतलब पेड़ की तस्वीर नहीं, बेरूह का मतलब जानदार को बेरूह बनाना है, ज़ीरूह को बेरूह बनाना है। बेरूह को बेरूह नहीं बनाया जा सकता क्योंकि वो तो पहले से बेरूह है। अब आला हज़रत अजीमुल बरकत ने ये ज़ीरू और बेरूह का ताल्लुक चेहरे के साथ इरशाद फरमाया है, चेहरे की बिना पर इरशाद फरमाया, इसका आगे कलाम कर दिया। ये जो अल्लामा सैयद तहतावी रहमतुल्लाह ताला के हवाले से आला हज़रत ने लिखा है ना कि मुसन्निफ़ का इरशाद कि इसके बगैर ज़िंदगी ना हो, किसके बगैर, कैसी हालत कर दी जाए तस्वीर की, कैसा लगे कि ऐसी तस्वीरें ज़िंदा नहीं होती, ऐसी हालत कर दी जाए। बस ऐसी तस्वीर की तरफ मुंह करके नमाज़ पढ़ना मकरूह नहीं। कैसी तस्वीर की तरफ कि जिसमें जान नहीं होती। मिसाल के तौर पे वो आधा कटा हुआ धड़, उसके अंदर जान नहीं होती, ताकि मुर्दे की यानी वो मुर्दे की तस्वीर है ऐसा गुमान हो, जबकि मुर्दे की इबादत नहीं की जाती। अब यहाँ पे अल्लामा तहतावी ने एक बात लिखी है कि तस्वीर को ऐसा कर दिया जाए कि देखने से लगे कि मुर्दे की इबादत नहीं की जाती। लेकिन आला हज़रत ने यहाँ पे आगे बढ़ के एक बात और कही कि यहाँ मुर्दे की इबादत कहना सही नहीं बल्कि चेहरे की इबादत बोलिए, यानी उसको आला हज़रत चेहरा ही शुमार कर रहे हैं। वो आगे की लाइनें आपने ये दोनों लाइनें किसी वीडियो में नहीं पढ़ी, बहरहाल वक्त की किल्लत होगी, गालिबन इसलिए नहीं पढ़ी होगी। तो आला हज़रत अक़ूल ये खुद फरमा रहे हैं आला हज़रत कि ज़्यादा बेहतर ये है कि कहा जाता कि मुर्दे की सूरत की इबादत नहीं की जाती, यानी मुर्दे की सूरत की इबादत नहीं की जाती, इसलिए कि मुशरिक जो होते हैं वो मुर्दे की इबादत किया करते हैं। यानी जो अल्लामा तहतावी ने लिखा अलैहि रहमान है कि ऐसी सूरत कर दो कि जिससे मुर्दा गुमान हो, मुर्दे की तो इबादत नहीं होती। तो आला हज़रत ने कहा कि मुर्दों की भी इबादत होती है। कैसे होती है? जो जिनके पूर्वज मर जाते हैं तस्वीर के अंदर हार चढ़ाते हैं उनको भी पूछते हैं मुर्दा, लेकिन पूछते हैं। लेकिन आला हज़रत कहते हैं ये कहना सही नहीं, सही ये है कि सूरत मुर्दे की सूरत की इबादत नहीं होती। यानी कोई तस्वीर में जो बिल्कुल मुर्दा लगे लोग उसको नहीं पूछते, उसका बुत नहीं बनाते। जब वो किसी का स्टेचू बनाते हैं तो वो एक ज़िंदा की शय और ज़िंदा की शक्ल में बनाते हैं। लिहाजा बेहतर कहना यह है कि ज़िंदा यानी मुर्दे की सूरत की इबादत नहीं होती। यहाँ तक वो दो मैटर कंप्लीट हो गए कि जानदार गैर जानदार कहाँ समझा जाएगा और किस तरह से जानदार को गैर जानदार में तब्दील किया जाएगा।
اب جو حضرت آپ نے یہ عبارت پڑھی جہاں مجھے لگا کہ پڑھنے میں آپ سے بے خیالی ہوئی، خطا کا میں لفظ نہیں استعمال کرتا، آپ بڑے ہیں، خطا تو آپ لوگ سمجھتے ہیں شاید آپ لوگوں سے نہیں ہوتی، لیکن بے خیالی ہو سکتی ہے۔ آپ نے یہاں پہ یہ پڑھا کہ اور شک نہیں کہ عکسی تصویر اگرچہ نیم قد ہو یا سینے تک، بلکہ اگر صرف چہرے کی ہو تو ہرگز نہ مثل شجر ہوتی نہ مردہ۔ آپ نے یہ لائن پڑھی اور آپ نے اس لائن سے کیا دکھایا کہ دیکھو اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں کہ اگر تصویر جو ہے چاہے وہ آدھی ہو، سینے کی ہو، چہرے کی ہو، وہ مثل پیڑ نہیں ہو سکتی، مثل مردہ نہیں ہو سکتی، مثل بے جان نہیں ہو سکتی۔ جی بالکل ٹھیک ہے، ایسا ہی لکھا ہے اعلیٰ حضرت نے، لیکن اس کا سیاق و سباق بالکل الگ ہے۔ اب جو ڈیڈ باڈی کے 2 پارٹ ہونے کے بعد جو چہرہ حیات رہے گا یا چہرے کے اندر غیر جاندار والا حکم لگے گا، یہاں اس کی ڈیبیٹ چل رہی ہے۔ یعنی میں سمجھاتا ہوں، جیسا کہ یہی میت کی تصویر کے تعلق سے، سکے کی تصویر کے تعلق سے حکم آیا کہ اب یہ اس کو جو ہے وہ ہم سر کاٹ دیں، تو یہ بے روحی کا مفہوم دے رہی ہے کہ ایسا روح والا نہیں ہوتا، جاندار نہیں ہوتا، کیا ہم اس کو مان لیں؟ اعلیٰ حضرت اب یہاں پہ اس کا انکار کر رہے ہیں۔ 1% ہم آپ کی بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ آپ نے اس عبارت کو اپنے لیے دلیل بنایا کہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں، خالی چہرے کی تصویر نہ مثل شجر ہوتی ہے نہ مثل مردہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اس کے اوپر دیکھیں اعلیٰ حضرت کیا کہہ رہے ہیں کہ کسی تصویر کو مثل شجر کرنا ہو تو اس کا سر کاٹ دیجئے، وہ مثل شجر ہو جائے گی۔ محترم اعلیٰ حضرت کی دونوں عبارتوں میں یہ تضاد پایا جا رہا ہے، دونوں میں ٹکراؤ ہے۔ ایک طرف اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں کہ کسی کو غیر جاندار بنانے کے لیے اس کا سر کاٹ دو، وہ بے جان ہو جائے گی، وہ پیڑ کی مثل ہو جائے گی، اور ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ سر کاٹنے سے پیڑ کی مثل نہیں ہوتی۔ تو آپ چیزوں کو ریلیٹ کر کے، کنیکٹ کر کے سمجھیں اور پھر بتائیں لوگوں کو کہ ان دونوں میں تو ٹکراؤ ہے۔ اگر آپ کی بات اس عبارت سے صحیح نکلتی ہے کہ بے شک چہرے کی تصویر جو ہے وہ جاندار کے حکم سے خارج نہیں ہوگی، چہرے کی تصویر لینے سے جو ہے وہ پیڑ کی مثل نہیں ہوگی، تو پھر اعلیٰ حضرت نے اوپر تو لکھا ہے نا کہ چہرہ کاٹ دو تاکہ پیڑ کی مثل ہو۔ تو یہ دونوں باتوں کا آپس میں ٹکراؤ ہے۔ اب یہ ٹکراؤ کیوں ہے، اسی کو میں نے مثال کے ذریعے ایکسپلین کیا کہ اعلیٰ حضرت نے کہا کہ غیر جاندار بنانے کے لیے تصویر کا چہرہ ہٹا دیا تو وہ ایک پارٹ کی بات ہوئی۔ مثال کے طور پہ یہ تصویر کو 2 حصوں میں کر کے اب یہ بھی غیر جاندار، یہ بھی غیر جاندار، اس کے اوپر کلام ہو گئے، بات ختم ہو گئی۔ اب کلام ہوا تھا آگے چل کے اس پہ کہ اس کو بھی غیر جاندار سمجھا جائے، تب اعلیٰ حضرت نے اس کو سمجھانے کے لیے وہ مثال دی ہے جس کو آپ نے دلیل سمجھ لیا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ خالی فیس کی تصویر غیر جاندار نہیں ہوتی، نہ یہ مثل پیڑ ہوتی، جبکہ اوپر تو کہہ کر آئے نا کہ ایسے کر دیا جائے تو مثل شجر بن جائے، سر کاٹ دیا جائے تو بے جان بن جائے، سر کاٹ دو تاکہ وہ مثل بے روحی کا مفہوم دے۔ تو اب نیچے کیوں منع کر رہے ہیں کہ بے روحی کا مفہوم نہیں ہو سکتا؟ وہ اس لیے کیونکہ کیا اسے جائز ٹھہرانا ہے یا نہیں ٹھہرانا، اس پہ گفتگو ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر کسی تصویر کا چہرہ کاٹ دینے سے، صرف چہرہ کاٹ دینے سے یہ چہرہ جاندار ہی رہے گا۔ کیوں رہے گا؟ دیکھنے والا جو ہے وہ اس کو زندہ سمجھتا ہے۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ یعنی دیکھنے والا یقیناً جیتے جاگتے کی صورت دکھائی دیتی ہے، یعنی اس کے اندر ناظر کو، دیکھنے والے کو جیتے جاگتے کی صورت دکھائی دیتی ہے، ذہن میں ان سے حالت حیات ذی روحی کی طرف جاتی ہے اور کوئی نہیں سمجھتا کہ یہ مردے کی تصویر ہے۔ یعنی اس کے ناجائز ہونے کا حکم بیان فرما رہے ہیں کہ اسے دیکھ کے کوئی مردے کی تصویر نہیں سمجھتا، ذی روح کی تصویر سمجھتا، اسی لیے یہ جو ہے وہ زندہ کی مانی جائے گی۔ اب آگے کا جملہ دیکھیے، اور آگے کا جملہ محترم آپ کا جواب ہے اعلیٰ حضرت کی طرف سے۔ مدار حکم اسی فہم پر تھا۔ یہی جو ابھی ماضی کے اندر جو بات گزری ہے نا کہ ناظر کے دیکھنے سے پتہ چلے گا کہ وہ زندہ ہے یا مردہ، اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں اس فہم پر تھا مدار۔ کس کا مدار تھا؟ اس والی تصویر کا، اس والی کا، یعنی سکے والی تصویر کا، کہ جو فوٹو کے اوپر یا نوٹ کے اوپر کوئی تصویر چھاپی جائے گی، اسے ہم کیوں مردہ نہیں کہہ رہے؟ جبکہ دھڑ تو اس کا بھی الگ ہے، وہ اس لیے نہیں کہہ رہے کیونکہ حکم جو مدار تھا حکم کا وہ اسی فہم پر تھا کہ اسے دیکھنے سے لوگ کیا سمجھتے ہیں۔ تو یہ جو آپ نے لائن پڑھ تو دی، لیکن آپ نے اس لائن کا مطلب نہیں سمجھایا۔ یہ جو لائن ہے نا، اور مدار حکم اسی فہم پر تھا، اس کا مطلب ہے اسی فہم پر جو اعلیٰ حضرت نے پیچھے بیان کیا کہ ناظر اسے دیکھ کر کیا فہم میں لا رہا ہے اپنے، کیونکہ مدار اسی پر تھا۔ تو اب یہ زندہ ہے تو مدار اسی پر، مردہ ہے تو مدار اسی پر۔ دوسری چیز آپ نے ایک لائن پڑھی کہ یہ جو مدار فہم تھا، مدار حکم تھا، وہ اسی فہم پر تھا، نہ حیات موت حقیقی پر۔ تو آپ نے اس پہ زور دیا کہ دیکھو اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں حیات حقیقی پر نہیں، حیات یعنی موت حقیقی پر کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو بالکل صحیح ہے، حیات حقیقی موت حقیقی سے لینا دینا نہیں، لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نوٹ پہ جو گاندھی چھپا ہوا ہے یہ حقیقت میں زندہ ہے یا مر گیا؟ اگر یہ حقیقت میں مردہ ہے تو ہمیں کوئی لینا دینا نہیں، اگر یہ حقیقت میں زندہ ہے تو ہمیں کوئی لینا دینا نہیں۔ لہٰذا حقیقت میں حیات حقیقی اور موت حقیقی سے کوئی لینا دینا نہیں، اس فہم پر حکم لگے گا کہ دیکھنے میں کیا سمجھی جا رہی ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت نے واضح طور سے لکھا ہے۔ تو آپ نے جو الفاظ پڑھے ہیں اعلیٰ حضرت کا جواب تھا، لیکن آپ سے بے خیالی ہوئی سمجھنے میں۔ تو یہ جو اعلیٰ حضرت کے جواب ہے نا کہ مدار حکم اسی فہم پر تھا، یہ اسی فہم کی بات ہو رہی ہے
کہ دیکھنے پر تھا, اور خود کہہ رہے ہیں کہ اس کا تعلق حقیقت میں زندہ مردہ ہونے سے کوئی لینا دینا نہیں. کوئی یہ نہ کہے گاندھی مر گیا لہٰذا بے روح ہے, جی نہیں, مر گیا حقیقت میں, حقیقت سے لینا دینا نہیں. زندہ ہے حقیقت میں, حقیقت سے لینا دینا نہیں. اس کے زندہ ہونے, اس کے مرنے سے کوئی لینا دینا نہیں. لینا دینا کس سے؟ اسی سے کہ دیکھنے والا اس کو کیا سمجھ رہا ہے. اب اگر آدھے سر کی تصویر کو جائز کا حکم دیا جاتا تو اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ اگر تم اس کو میت سمجھ رہے ہو, یعنی کس کو میت سمجھ رہے ہو؟ ہاف فوٹو کو, چہرے کو میت سمجھ رہے ہو, تو اعلیٰ حضرت نے آگے خود فرمایا کہ دیکھتے نہیں ہو کہ سلاطین نصارہ اپنی ایسی ہی ناقص تصویریں سکے پر منقوش کراتے ہیں. اگر اس سے حالت موت مفہوم ہوتا تو کبھی نہ چاہتے کہ سکے پر اپنی مردہ کی صورت دکھائیں. یعنی اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں کہ اگر تم سمجھتے ہو دھڑ کو الگ کرنے کے بعد اسے بھی میت سمجھ لیا جائے, تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ نہیں, اسے میت نہیں سمجھا جائے گا. تم دیکھتے نہیں ہو کہ نصاراؤں کے جو سلطان ہوتے ہیں پہلے کے لوگ اپنے سکوں پہ کیا چھپواتے ہیں؟ تصویریں چھپواتے ہیں. کیا اسے دیکھنے سے میت سمجھ آتی ہے؟ فرماتے ہیں کہ نہیں. خود کہتے ہیں کہ اگر میت سمجھ آتی تو کون چاہے گا اپنے بڑے کی میت کی فوٹو تصویر کو چھاپے, سکے کے اوپر نقش کرائے؟ کوئی نہیں چاہے گا. لہٰذا دیکھنے سے وہ زندہ ہی سمجھ آتی ہے. حقیقت میں مر گیا ہو, اس کا موت حقیقت سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. دیکھنے میں مردہ نظر آئے گا, مردہ ہے. زندہ نظر آئے گا, زندہ ہے. تو اس کو اعلیٰ حضرت نے سکے کی مثال دے کے آگے ایکسپلین کیا ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ کہ اس کا جو ہے نا, اس کا حالت موت مفہوم ہوتی تو کبھی ایسا نہ چاہتے کہ سکے پر اپنی مردے کی تصویر چھاپیں. آگے فرماتے ہیں کہ اگر تصویر کو اتنے کو اگر تمہیں جائز کرنا ہے نا, یہ والی تصویر, تو اس کا حکم یہ ہے کہ اس کو توڑ پھوڑ دیا جائے, ایسی ڈمی کر دی جائے کہ دیکھنے سے وہ ڈیڈ ہو جائے. کس طرح ڈیڈ ہو جائے کہ توڑ پھوڑ کے اس کی حالت یعنی ایسی کر دیں حالت حیات کی حکایت نہ رہے, جو اسے دیکھے وہ اسے میت اور بے روح جانے. یہ بار بار میت کا لفظ پیڑ کے لیے نہیں ہوتا, یہ میت کا لفظ جاندار انسان کے لیے ہوتا ہے. تو لہٰذا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا تو اس ڈمی کو یا بت کو یا تصویر کو ایسا توڑ پھوڑ کے کر دیں کہ اس سے بے روحی مفہوم ہو جائے, یا پھر جو دیکھنے والا جانے وہ اسے میت جانے, بے روح جانے. اب یہ تصویر ہے, اسے دیکھنے سے کیا جان رہے ہیں آپ؟ کیا اس کو دیکھنے سے آپ زندہ جان رہے ہیں؟ کیا آپ کا فہم اس کو دیکھنے سے زندہ تصور کر رہا ہے؟ نہیں, یہ حقیقت میں زندہ ہے, مر گیا. اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں. لینا دینا اس سے فہم اس چیز پر ہے کہ ناظر اسے کیا سمجھ رہا ہے. ناظر اسے بے روح سمجھ رہا ہے, اور بے روح سے مراد جسم والا بے روح جس کی روح نکل گئی, پیڑ مراد نہیں. اور بے روح کی میت سمجھ رہا ہے, پیڑ کی میت کوئی نہیں سمجھتا. تو آپ کا یہ کہنا کہ بے روح سے مراد پیڑ ہے, یہ غالباً آپ کی ذاتی رائے. بے روح سے مراد پیڑ نہیں ہے, کیونکہ پیڑ ہوتا تو لفظ میت کے ساتھ نہیں ہوتا, میت پیڑ کی نہیں ہوتی. اور پھر سکے پہ چھپنے والی یہ ساری عبارات کو اگر آپ اس طرح آپس میں کنیکٹ کر کے دیکھیں گے تو آپ کو مفہوم سمجھ آئے گا کہ وہ چیزیں اسٹیپ بائی اسٹیپ حل کری گئی ہیں. لیکن اگر آپ کے پیراگراف کو دیکھ لیا جائے کہ کوئی بھی تصویر سر کی ہو تو وہ بے روح نہیں ہو سکتی, بے جان نہیں ہو سکتی, تو یہ بات تو پھر اعلیٰ حضرت کی خود کے خلاف بھی جا رہی ہے, کیونکہ اوپر تو لکھا ہے کہ سر کاٹنے سے بے جان اور مثل شجر ہو جائے گا. تو ہو جائے گا یا نہیں ہوگا, دونوں باتوں میں ٹکراؤ ہے. تو اس کو آگے ایکسپلین کیا جا رہا ہے کہ ہاف فوٹو کو سکے پہ چھاپنے کی اجازت ہوگی یا نہیں, اس کی مثالیں دے کر یعنی سمجھائی جا رہی ہیں, یہاں اجازت کی بات نہیں چل رہی. تو اس طرح سے یہ رسالہ یہ سارے مفہوم بیان کرتے ہیں کہ حکم وہی ہے اسی فہم پر کہ دیکھنے والا اس سے جو ہے وہ مردہ سمجھ رہا ہے, لہٰذا وہ مردہ تصور ہوگی. اگر دیکھنے والا زندہ سمجھ رہا ہے وہ زیروح کی تصویر ہوگی. اگر سر نہیں کاٹ سکتے تو ایسا بھی گاڑے کہ وہ دیکھنے سے مردہ سمجھ آئے, ڈمی ہو تو ایسا توڑے پھوڑے کہ دیکھنے سے وہ میت سمجھ آئے, بے روح سمجھ آئے. اور میت بے روح مطلب فزیکل ہیومن باڈی کی بات ہو رہی ہے, نہ کہ کسی ٹری یا پیڑ یا کسی نرجیو کی, کیونکہ غیر جاندار کو کاٹ کے غیر جاندار پھر سے نہیں بنایا جا سکتا, وہ تو آلریڈی غیر جاندار ہے. تو غیر جاندار کے لیے دیکھنے سے کون اسے میت سمجھتا ہے, یہ چیز میری فہم سے جو ہے وہ باہر ہے. لہٰذا یہ اس فتوے کا پورا خلاصہ تھا. پھر بھی آپ کو لگے کہ میرے سمجھنے میں غلطی ہے تو ٹھیک ہے, بالکل مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے, میں اس کا اقرار بھی کرتا ہوں. اب آپ مجھے دوبارہ ایک دفعہ اس کو دیکھ کر, سوچ کر, پڑھ کر پھر آپ مجھے بتا دیں کہ ہاں مسئلے میں کہاں غلطی ہے, سمجھ میں کہاں بھول ہے. میں پھر بھی اپنی بات سے دوبارہ بھی مجھے لگے گا کہ آپ ہی کے سمجھنے میں زیادہ سچائی اور حق کے قریب ہیں تو میں اس بات سے توبہ رجوع کر لوں گا. ورنہ ظاہر یہی ہو رہا ہے کہ میت کی تصویر کو اعلیٰ حضرت نے جائز کہا. اب آپ کے دو منطقی اعتراض تھے, میں اس کا جواب بھی دیتا چلوں تاکہ کوئی معاملہ شک شبے کا نہ رہے. آپ نے ویڈیو میں ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کو کفن پہنا کے ناک میں روئی لگا کے زندہ آدمی کو ہم فوٹو کھینچ کے دکھائیں تو سکندر وارسی کے حساب سے تو وہ جائز ہو جائے گا, کیونکہ فوٹو میں تو دکھ رہا ہے مردہ, لہٰذا وہ تو زندہ ہے, تو یہ تو زندہ کی تصویر ہوگی یا مردہ کی. تو حضرت حکم دیکھنے والے کے لیے ہوتا ہے, کرنے والے کے لیے نہیں ہوتا. آپ کا اعتراض بالکل ایسا ہے جیسے میں سور کے گوشت کو اس طرح کٹنگ کر کے کسی کو چکن کی بوٹی کر کے پیش کر دوں, کھانے والا تو اسے چکن سمجھ کے کھائے گا. آخرت میں کس کی پکڑ ہوگی, اس کی یا میری؟ ظاہر ہے کہ دھوکہ میں نے دیا ہے. تو اگر آپ کسی زندہ کو کفن پہنا کے ناک میں روئی لگا کے فوٹو کھینچیں اور کسی کو دکھائیں کہ بھائی یہ کون ہے, اس کی غلطی بھی نہیں, کیونکہ آپ نے جھوٹ کے ساتھ کام لے کے اس تصویر کو بنا کے دکھا دیا. تو اصل معاملہ تو کرنے والے نے گڑبڑ کری نا. میں نے سور کے گوشت کو جب
मुर्गे का गोश्त करके प्रेजेंट किया तो ये तो मेरी गलती है। लिहाजा देखने वाला जो जानेगा वो तो माफ़ होगा। जैसा कि इसकी 2 मिसालें आला हज़रत ने और लिखी, सूद खाने के ताल्लुक से है कि आप सूद वाले का कोई घर पे खाना खाते हैं, जायज़ है। क्यों? वो सूद से लाया नहीं लाया है आपको मालूम नहीं। जब आपको मालूम नहीं तो आप पे हुक्म नहीं। तो जब देखने वाला उस जिंदा को भी कफन में लिपटा देखेगा, वो मुर्दा तस्वुर कर लेगा, तो उस पर क्या हुक्म है? हुक्म तो उस धोखेबाज पे है कि जिसने जिंदा को कफन पहना के उसको मुर्दा साबित करने की कोशिश की, तस्वीर उसने जिंदा की खींची, तो हुक्म तो उसके ऊपर आएगा। ठीक वैसे ही कोई ऐसे नाजायज़ काम करने वाला है कि वो मस्जिद में चंदा देता है, तो आप भी मसले से वाकिफ़ हैं कि जब तक उसकी सही तहकीक ना हो आप ले सकते हैं। या तो उस माल के बारे में हुक्म मालूम हो कि जो माल आप रिसीव कर रहे हैं उसका लेना देना उस नाजायज़ काम से था या नहीं था। तो आपकी ये मिसाल कि जिंदा को कफन पहना, तो ये तो धोखा देने वाली बात हो गई ना। ऐसा तो मैं सूअर के गोश्त को मुर्गा बना दूं, इस तरह कटिंग करके, और मुर्गे की नारी बना के खिला दूं, तो जायज़ थोड़ी ना हो जाएगा। तो अगर कोई कर रहा है ऐसा, वो हुक्म बिल्कुल अलग है, लेकिन देखने वाला फिर भी उसे मुर्दा तस्वुर करेगा तो वो तस्वीर फिर भी उसके लिए जायज़ हो जाएगी। लिहाजा ये वीडियो बहुत बड़ी हो गई। इसके अगले पार्ट में बट को लेकर और ताजुब शरिया अलैहिर्रहमा की गुस्ताखी को लेकर गुफ्तगू होगी। और आप यकीन जानें, इत्मीनान रखें, इंशाल्लाह मैं भागने वालों में से नहीं हूँ। जवाब देने में थोड़ी ताख़ीर और देर हो सकती है। मैंने आज तक जितने ब्लॉगर के गलत मसाइल को एक्सपोज किया, मैंने कभी किसी से फोर्सफुली मुतालबा नहीं किया कि वो मेरा जवाब आज ही दे। सबकी ज़िंदगी में आगे पीछे ऊंच नीच होती है, मैं वक्त के साथ जवाब दूंगा। आप ये समझ रहे हैं कि बंदा मुंह फेर के भाग गया, बंदा जवाब नहीं देगा। क्यों भाई जवाब नहीं दूंगा? अगर मेरी गलती हो जाएगी, कोई फांसी पर थोड़ी ना चढ़ा देगा मुझे। मसला है गलत हो जाएगा, आप मेरी इस्लाह कर देना। भागने का क्या मतलब? कोई मैं चोर थोड़ी ना होंगे भाग जाऊँगा। लिहाजा आपके हर एक एतराज़ का जवाब मैं दूंगा, लेकिन यह है कि कलाम अच्छा होना चाहिए। इस वीडियो में कुछ कहने सुनने में अल्फाज में ऊंच नीच हो गई हो तो मैं उसके लिए माजरत चाहता हूँ। बोलते वक्त थोड़ा सा जब मद्दे मुकाबिल के सामने होते हैं तो एक आदत सी बन जाती है थोड़ा अल्फाजों में। लिहाजा मेरे को याद नहीं, लेकिन कोई ऐसी ऊंच नीच हो तो आप कलाम के मद्देनज़र उसको इग्नोर कर दे कि शायद बातों बातों में कहते कहते में फ़्लो के अंदर वो अल्फाज निकल गए होंगे। कोई भी तंज मकसूद नहीं था, मैंने सिर्फ अपनी बात रखी है। और बोलने में आवाज़ थोड़ी लाउड हो जाती है। अगर आपको ये मसला समझ आया तो ठीक, नहीं समझ आया, आप अभी भी ये समझते हैं कि नहीं आप ही का मफहूम ज़्यादा अच्छा है कि गैर ज़ीरो से मुराद पेड़ है, तो हज़रत आप अपने मौक़िफ़ पे कायम रहें। हमें कोई गिला शिकवा नहीं, हम अपने मौक़िफ़ पे कायम रहेंगे, हमें गिला शिकवा नहीं। हम आपका अदब करते ही रहेंगे, हमेशा आप हमारे सर के ताज है, हमें कोई गिला शिकवा नहीं है। लेकिन हमारी गलती हो तो इस्लाह कर दिया करें, बता दिया करें। अगर आप भी आसान तरीके से घर बैठे उर्दू पढ़ना लिखना सीखना चाहते हैं तो आज ही हमारा बेसिक उर्दू कोर्स खरीदें। बच्चे और बड़े सभी के लिए। ज्यादा जानकारी के लिए विजिट करें warsistore.in पर या हमें इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट करें। चल तुझे भी बख्शवा दूं, तेरी बारी आ गई।